حلب تائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 253۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 254۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ابن ابی عمر ترمذی کے استاد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 255۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 257۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لیے مسنون کیا گیا ہے، لہذا تم رکوع میں گھٹنے پکڑے رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 258۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے، یعنی تطبیق کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 259۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عباس بن سہل بن سعد کا بیان ہے کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم چاروں اکٹھا ہوئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح ٹائٹ بنایا، انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 260۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اور جب بھی رحمت کی کسی آیت پر پہنچتے تو ٹھہرتے اور سوال کرتے، اور جب عذاب کی کسی آیت پر آتے تو ٹھہرتے اور عذاب سے پناہ مانگتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 262۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی شعبہ سے اسی طرح مروی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 263۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی اور قسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنی اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 264۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 265۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمان بھر، زمین بھر، زمین و آسمان کی تمام چیزوں بھر، اور اس کے بعد ہر اس چیز بھر جو تو چاہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 266۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو تم ربنا ولک الحمد، ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 267۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ قصد کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 269۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی خوب اچھی طرح زمین پر جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں شانوں کے بالمقابل رکھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 270۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو اسحاق سبعی سے روایت ہے کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 271۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 جوڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 272۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 273۔ حضرت عبداللہ بن اکرم حضائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام نمرہ کے مستعار زمین میں اپنے والد کے ساتھ تھا تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ رہا تھا جب آپ سجدہ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 274۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کرے اور اپنے ہاتھ کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 275۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اپنی حیت درمیانی رکھو، تم میں سے کوئی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کتے کی طرح نہ بچھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 276۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور دونوں پاؤں کو کھڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 277۔ حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آگے راوی نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی، البتہ انہوں نے اس میں عن ابی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 278۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب سجدہ کرتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو آپ کی نماز تقریباً برابر ہوتی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 279۔ اس سند سے بھی حکم سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 280۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی پیٹھ سجدے کے لیے اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے۔ آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدہ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 281۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں قدموں پر عقا کرنے کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، تو ہم نے کہا ہم تو اسے آدمی کا پھوڑ پن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پھوڑ پن نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 283۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما کہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 284۔ اس سند سے بھی کامل ابو العلا سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 285۔ حضرت ابو اسحاق مال بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ کی نماز اس طرح تھی کہ جب آپ تاک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ آپ اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 287۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، تمام کولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 299۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے جیسے آپ ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 290۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ تشہد آہستہ پڑھا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 291۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں پیر بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھا اور اپنا دایاں پیر کھڑا رکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 292۔ حضرت عباس بن سہل سعدی کہتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ اس پر ابو حمید کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنا بایاں پیر بچھاتے اور اپنے دائیں پیر کی انگلیوں کے سروں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرتے اور اپنی داہنی ہتھیلی داہنے گھٹنے پر اور بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی انگلی یعنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 293۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے قریب والی انگلی اٹھاتے اور اس سے دعا کرتے یعنی اشارہ کرتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر پھیلائے رکھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 294۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 295۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے داہنی طرف تھوڑا سا مائل ہو کر ایک سلام پھیرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 296۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، تو اس سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے کہنے کے بقدر ہی بیٹھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 298۔ اس سند سے بھی عاصم الاحول سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے اور اس میں تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا کے ساتھ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 299۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے مقتدیوں کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتے تو 3 بار استغفر اللہ میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں کہتے، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 300۔